قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ، اور کما قال علیہ السلام. بہت ہی عمدہ یہ کتاب چھپنے جا رہی ہے، 5ویں جلد ہے. لفاظ میں نے اٹھا لیا ابھی سوتے میں، عشاء کے بعد اٹھایا. اتنی غلطیاں نکلی، اسی وجہ مجھے دیر ہوئی. سوئے نہیں، اس رنج غم میں نہیں سویا میں. اتنی غلطیاں اجاڑے چپنے کے لیے. اب نہیں چلیے، اب سنیے پہلے. دین آسان ہے تو تزکیہ بھی آسان ہے. کتاب دلیل ہے حضرت کی. جب دین پورا آسان ہے تو تزکیہ مشکل ہوگا، اور تزکیہ ضروری. جب ضروری چیز مشکل ہوگی، یہ حضرت کا استدلال ہے کہ نہیں عمدہ. جب کل دین کو کہا گیا آسان، تو اس میں باطنی دین بھی تو ہے. ایمان، اسلام، ایمان، احسان، یہ تینوں گویا کہ خلاصۃ الدین اسلام ہے. اس کو فضلکہ کہتے ہیں، پورے دین کا خلاصہ. صاحب مرقات نے لکھا فضلکہ. ہی مذکر، یہ دین کا خلاصہ کیا؟ اسلام، ایمان اور احسان. احسان مل کر کے پورا. اس کے بعد قیامت کا سوال کیا حضرت جبریل نے. اسلام، ایمان بس نہیں، احسان. بہت عمدہ لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے. اسلام کے، ایمان کی حفاظت کیا ہے متکلمین نے، عقائد اور مسائل کا اہتمام یا انضباط کیا ہے فقہا نے. رہی تیسری چیز احسان، تو سب سے زیادہ بلند اور برتر چیز ہے، اسی لیے انبیاء کی بعثت ہوئی ہے. احسان وہ کیا؟ الاحسان ان تعبد اللہ. معلومات دین کا اہم شعبہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس بھی ہے. جیسے احکام ہے، فقہ ہے، اسی طریقے سے تفسیر ہے، حدیث ہے، اسی میں سے احسان بھی ہے. یہ حضرت کی اصطلاح ہے، مجھے بہت پسند ہے. دین آسان ہے تو تزکیہ بھی آسان ہے. یہ کوئی کہ بہت مشکل ہے، عام طور سے سبھی لوگ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی یہ بہت مشکل ہے. خود حضرت وغیرہ مشکل کر، لیکن حضرت کر دیا کرنا. دین آسان ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مشکل ہے جو لوگ بھاگتے ہیں. مشکل کہہ کے بھاگتے ہیں، یہ آسان ہے. یہ مشکل کہہ کے بھاگنا یہ آسان ہے. آج اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. یہ حضرت کا جملہ، اب جس نے بھی اس قائم کیا عمل کرتا ہے، جس نے قائم کیا بہت اچھا کیا. دین آسان ہے تو تزکیہ بھی آسان ہے. عنوان پورے دین کا خلاصہ اتنے میں ہے جس سے ہم لوگ بھاگتے ہیں. علماء بھی بھاگتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب کیا چیز ہے؟ ارے یہی تو اصل ہے. انبیاء کی بعثت اسی نسبت احسان کو پیدا کرنے کی ہوئی ہے. انبیاء کی بعثت. تو جب فی نفسی دین ہی آسان ہے، حضرت تشریف فرما رہے ہیں، تو جب فی نفسی دین ہی آسان ہے تو تصوف یا تزکیہ و احسان یا فقہ باطن جو کہ دین کا ایک جز ہے، وہ آخر کیوں کا دشوار ہو سکتا ہے؟ یہ تفسیر ہم نے نہیں کی تھی، دیکھیے یہ آگے لکھا ہوا ہے. دین تو جب فی نفسی دین آسان ہے، الدین یسرون ہے کہ نہیں، تو تصوف یا تزکیہ و احسان یا فقہ باطن جو کہ دین کا ایک جز ہے، وہ آخر کیوں دشوار ہوگا؟ سننا میں کیا یہ تصور ایک ہی ہے نا، سالوں حضرت نے پڑھایا. اس کی بھی تشریح سالوں ہو سکتی ہے، اتنی ہی کی. وہ سلم کی عبارت ہے، امام شاہ ولی اللہ تک کی عبارت ہے. باہر گئے
باہر کا ہے شریعت کے اعمال ظاہرہ کے ساتھ اخلاق باطنہ کی اصلاح و پابندی کو سلوک و تصوف یا تزکیہ و احسان کہتے ہیں، جس کے ثبوت کے دلائل قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں۔ اس کو کیسے تو یہ بھی دین کا شعبہ ہے، واقعی کیوں دشوار ہوگا؟ جب دین کا یہ شعبہ تصوف بھی ہے تو کیوں دشوار ہوگا؟ باہر کا شریعت کے اعمال ظاہرے کے ساتھ اخلاق باطنہ کی اصلاح و پابندی کو سلوک و تصوف یا تزکیہ و احسان کہتے ہیں، جس کے ثبوت کے دلائل قرآن و حدیث سے بے شمار ہیں۔ وہ کیسے مشکل ہو سکتے ہیں؟ جیسے نماز کا حکم ہے، احسان کا حکم ہے۔ یہ خافون حضرت یہی عبادت ہے، یرجون رحمتہ رجا ہے، باطنی چیز ہے، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ جیسے یقیمون الصلاۃ ہے، نماز کو قائم کرو، یرجونہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ یہ خافونہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ وہ ظاہری چیز ہے، باطنی چیز ہے، بولا کرو سے سمجھ کے، خوف رجا باطنی چیز ہے۔ یرجون رحمتہ یخافون عذابہ۔ حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت قرآن شریف میں تصوف کا بیان ہے، تو یہی آج پڑھ، جب کوئی رہتا پوری پڑھ دیتا، یہی ہے آج، میں نے یہ آج پڑھا، یہ خافون یہ سب کیا باطنی چیز ہے؟ رجا باطنی چیز ہے، ظاہری چیز تھوڑی نا۔ خوف باطنی چیز ہے، توکل باطنی چیز ہے، یہ توکلون ہے کہ نہیں؟ ظاہری بات۔ تو جب فی نفسی دین آسان ہے تو تصوف یا تزکیہ و احسان یا فقہ باطن جو کہ دین کا ایک جز ہے، وہ آخر کیوں کہ دشوار ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں۔ باہر کا شریعت کے اعمال ظاہرہ کے ساتھ اخلاق باطنہ کی اصلاح و پابندی کو سلوک و تصوف یا تزکیہ و احسان کہتے ہیں، جس کے ثبوت کے دلائل تو قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں۔ کیسے دین سے الگ ہو سکتے ہیں؟ یہاں لکھ دینا ہوگا، پھر کیسے دین سے الگ ہو سکتے ہیں؟ بتا دیجیے گا۔ حضرت مولانا ابو محمد الاندلسی شارح بخاری حدیث بخاری الرافۃ بالحیوان کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری بھی آ گئی، فقہا نے فرمایا ہے کہ قصص قرآنی میں ضمناً اس کے مقتضا کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح امثال کو سمجھو، اس لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وما یعقلها الا العالمون۔ قصص بیان ہوئے ہیں، یوں ہی تم کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اثر و قصص تصوف یوسف علیہ السلام کا، کیا یوسف کے حالات میں عبرتیں نہیں ہیں، نصیحتیں نہیں ہیں؟ قانون کے واقعے میں عبرتیں نہیں ہیں؟ فرعون کے اس میں عبرتیں نہیں ہیں؟ جیسے انبیاء کی عبرتیں، نصیحتیں ہیں، ان سے عبرتیں ہیں۔ حضرت مولانا ابو محمد الاندلسی شارح بخاری حدیث بخاری الرافۃ بالحیوان کے ضمن ارشاد فرماتے ہیں، فقہا نے فرمایا ہے کہ قصص قرآنی میں ضمناً اس کے مقتضا کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ یوں ہی بیان کیا اللہ آسان و قصر کر کے۔ سورہ یوسف ہم نے لکھا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، طویل کرتے کرتے 12 صفحہ 13 صفحہ ہے ہی نہیں۔ میں سال میں 2 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو مختصر کروں۔ میں نے مختصر کرنا ہے، قرآن کو مختصر کرو گے؟ قرآن طویل لکھنا ہے، قرآن ہے کہ نہیں؟ یہ ہے علماء کی اہمیت، بغیر اس کی بات سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں، یہ سب کہا کچھ بھی ہو جاؤ یہ نہیں بنو گے، کچھ بھی ہو جائے، زمین پہ چلو آسمان پر اڑو، لیکن یہ تحقیقات، یہ معارف اللہ کے رسول کے، ان کی کتابوں کے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے نوازے۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ قصص قرآنی میں ضمناً اس کے مقتضا کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح امثال کو سمجھو، مثالیں جو دی گئی ہیں وہ بھی عبرت کے لیے ہیں۔
مچھر کے کفار نے اعتراض یہی شروع کر دیا کہ دیکھتے نہیں یہ ایک ہی کتاب ہے خدا کی، اس میں مچھر کا ذکر ہے، مکھی کا ذکر ہے. یہ کہا ارے بیوقوف ہو، جس چیز کی مثال دی جائے گی تھوڑی کی تو مچھر ہی سے دی جائے گی. تمہاری مثال یہ کہ تم مچھر برابر بھی نہیں ہو، تو تمہاری مثال میں بیان کیا گیا مچھر. یہ قرآن فقہا نے فرمایا ہے کہ قصص قرآنی میں ضمن اس کے مقتضا کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. اسی طرح امثال کو سمجھ لو، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یعقلها الا العالمون. ان امثال کو عالم ہی لوگ سمجھیں گے، دوسرا نہیں سمجھ سکتے، جاننے والے. ان مثالوں کو عالم ہے. اس پر لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس بعد دفعہ رونے لگتے تھے. انہوں نے کہا کیوں روتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ سمجھتے ہیں لا یعقل الا اولو الالباب. تو میں اس آیت کو نہیں سمجھ رہا ہوں تو معلوم ہوتا ہے میں اولو الالباب میں سے نہیں ہوں. اس پر روتے تھے ابن عباس. یہ بھی ان کے علم کی دلیل. اس عبارت پر حضرت الاستاد عثمانی ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے پیچھے یہ کیسے تو قرآن ہی کہاں کا بہرحال کچھ بھی ہو. اس عبارت پر حضرت الاستاد مولانا عثمانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قصص و امثال قرآن میں ان کے مقتضا کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، تو اب سمجھو کہ تصوف کے مسائل زیادہ تر قصص و امثال ہی کے ضمن میں مذکور ہیں. تو جو لوگ علم تصوف کو تصوف قرآن و حدیث سے غیر ثابت کرتے ہیں وہ اپنی نفس کو ملامت کریں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. زیادہ قرآن یعقلون ہی وغیرہ ہے، صبر پر ہے، توکل پر ہے. یہ سب تصوف جو ہے تو کہتے تصوف ہے ہی نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ 2 صفت اختیار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، توکل اور تواضع. آگے نہیں توکل. ایک صوفی کہہ رہا ہے توکل تواضع. توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا، حضرت ہی کی تشریح، اور تواضع سے مخلوق سے تعلق. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ. حضور سے سوال کیا گیا کس چیز سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا تقوی. یہ باتیں ہیں حسن خلق ظاہر. توکل سے اللہ میں ابن قیم نے لکھا ہے توکل سے کیا تقوی سے اللہ سے تعلق درست ہے. ابن قیم لکھ رہے ہیں قال ابن تیم توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا اور تواضع سے مخلوق سے تعلق درست ہوگا، اس کے حقوق ادا ہوں گے. اور انہی دونوں کی ذات کے حقوق کے ادائیگی ہی تصوف ہے. اسی سے نجات ہے. حقوق اللہ بھی ہے، تقوی سے حقوق اللہ اور تواضع سے حسن خلق. تواضع مطلب حسن خلق ہے. یہ بہرحال چلیے اب سمجھو کہ تصوف کے مسائل زیادہ تر قصص و امثال ہی کے ذمہ مذکور ہیں. تو جو لوگ علم تصوف کو قرآن و حدیث سے غیر ثابت کرتے ہیں وہ اپنی ہی نفس کو ملامت کریں کہ انہوں نے قرآن کے بہت سے بڑے حصے کو چھوڑ دیا ہے. تصوف ہے بڑے بڑے لوگ اس میں پھیل. زیادہ تو اخلاقیات بیان ہے کہ نہیں، تقوی کے بیان ہے. اور تقوی جز ہے تصوف کا لوگ. تقوی اللہ هو حسن الخلق ما كل احد. چھوڑ دیا کہ احکام فقہیہ کی آیات 500 کے قریب ہیں، باقی 5,500 آیات میں تصوف اور علم عقائدی کا بیان ہے. معلوم ہے وہاں دیکھو گے تو بھی یہ کوئی اور لکھا ہے، بہت بڑا آدمی لکھا ہے. یہ شاید اس میں دیکھے وہ تھا ہاں اسی سے ہے. یہ دیکھ لیجیے احکام فقہیہ کی آیات تو 500 کے قریب ہیں، بقیہ 5,500 آیات میں تصوف اور علم عقائدی کا بیان ہے.
جس کو اس کا نمونہ دیکھنا ہو وہ حضرت حکیم امت قدس سلوک کا رسالہ مسائل سلوک ان کلام ملوک الملوک مطالعہ کرے. اب سے کوئی بھائی چھپی رکھی ہوئی. وہ مجھے بہت شوق تھا یہی سب سے. انتقال ہوا, اچانک انتقال ہوا, وہ بیماری جو چلی 9 عمر. کیا نام تھا؟ ہاں ہمارا دماغ میں ٹھیک ماشاء اللہ. گیا تھا گیا, بہت رو رہی تھی. اس کی بھی 9 عمر تو نہیں, 9 عمر ہی کبھی چھوٹی عمر کے. مسائل سلوک کتاب لکھی چھپائے ہے نا ہمارے یہاں. جس کو اس کا نمونہ دیکھنا ہو وہ حاکم الامت کا رسالہ مسائل سلوک ان کلام ملوک مطالعہ کرے. میرا قرآن پہ چھپا بھی ہوا ہے, حاشیے پر لکھا. کوئی حدیث شریف تصوف سے خالی نہیں, لیکن تصوف سے کما حقوق آگاہی کے بعد قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے تب حقیقت معلوم ہوگی. اجمالی بیان احادیث نبوی کے سلسلے میں ملاحظہ ہو. کتاب التکشف اور حقیقت طریقہ میں سنت الحنیفہ تھا. یہ بھی کتاب ہماری چھپی ہے, توجہ نہیں کرتے ہیں ہماری کتاب. ابھی بہت کتابیں بالکل محنت والی سالوں سے رکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ تکفیر دے مجھے. وہی خزانہ بھائی کہاں تھا عبداللہ وجہ سے میں چھپا تھا, وہی ترجمے کرتا. میں کہا تھا نا کہ ایک میں گیا تھا ہندو یونیورسٹی جو ہے دلی میں, تو وہاں مقبول کے ایک سارے بڑے مشہور وحید الزمان پروفیسر تھے. تو آئے سبھی بہت سے لوگ تھے, ہم بھی تھے, مقبول تھے اور سب سے. تو 2-3 کتاب تھی, ہم نے ان کو دیا, یہ عبداللہ نے دیا یا مقبول نے دیا. کھڑے کھڑے کہا مولانا ہم کو اس سے تعجب نہیں کہ آپ اچھی کتاب لکھ رہے تھے. کوئی تعجب نہیں, آپ سے لکھنا ہی چاہیے آپ کو. ہم کو تعجب اس سے کہ کیسے کتاب کی چھپ جاتی ہے. کتاب کے کوئی دے رہے. علی میاں کہتے ہیں بلڈنگ بنوا لو, کتاب نہ چھپاؤ. بلڈنگ 100 سال رہے گی, یہ ہزاروں سال رہے گی نہیں. کوئی مٹا سکتا ہے اس کو؟ ہزاروں سال کتابیں ہیں کہ نہیں اس میں؟ یہ علی میاں کا جملہ ہے, کیونکہ اس سے ان کو سابقہ تھا. یہ علوم ہیں کہ نہیں؟ پڑھنے سے, خود بھی پڑھنے سے اثر ہوا کہ نہیں؟ ہر چیز کی اخبار پڑھا جا رہا ہے, رسائل پڑھے جا رہے ہیں. یہ قرآن حدیث کی کتابیں جو ہیں جیسے ایمان تازہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. اللہ گناہ ہوا وہ نبذو ہوا, یہ حضرت بہت پڑھتے تھے. تم نے قرآن کو پسے پھٹ ڈال دیا, اللہ کی رضا چاہتے ہو؟ اللہ ناراض ہے تم سے کہ ان کی کتاب کو تم نے پسے پھٹ ڈال دیا ہے. نہ ان کی تعلیم رہ گئی, نہ ان کی تربیت رہ گئی. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. مطالبہ ہے قرآن کا, نبذو وراء ظہورہم ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے کر دیا. یہاں روح حدیث شریف یعنی حدیث ایمان و اسلام و احسان کی حقیقت نقل کریں گے. مختصر بہرحال اس حدیث شریف کے روح سے ایمان و اسلام و احسان کی تعریف و حقیقت حسب دے لے. ایمان یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ پر, میری بیماری پر. وہاں معلوم ہوگا ایمان یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اور قیامت کے دن پر, تقدیر پر. میں نے پڑھا نہیں تھا, یوں ہی بس دیر میں آگے کی یہی سنا آگے ہے. اسلام یہ سمجھے ایمان کرنا مخفف حضرت نے لکھا. ایمان یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ پر. اللہ ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی بات آج نہیں کرتا, کھڑا نگراں موجود ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کرا نگراں موجود ہے, ہر لفظ کی
شناخت اس کو ہے، ہر لفظ کی حفاظت اس کے پاس ہے، بھول نہیں سکتا وہ. ایمان یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر. ایمان ہو گیا. اسلام یہ ہے، یہ زبانی یاد ہونا چاہیے مولانا ہم لوگوں کو بھی. زبانی بات چیزیں میں کہتا ہوں زبانی یاد کرو. عربوں میں بھی ہے بہت سی کتابیں زبانی یاد کرتے ہیں، اور چیزیں بھی بہت لگاتے ہیں، دوسری زبانوں میں بھی لوگ لگاتے ہیں. نہیں اس کو کسی کو فکر نہیں. چلو اتنے بڑے بچوں کو بھیج دو تاکہ سیکھ لیں، وہ جو کچھ ان کا سیکھ لیں. اپنا کب تم نے سکھایا ہے؟ تم خود ہی نہیں جانتے، سکھاؤ گے کیا؟ علی میاں کو اس میں لکھا ہوا بہت لکھا کہ ہماری مائیں دین ہی کی بات ہی کرتی تھی، بچوں سے کھلاتی بھی تھے، وہ بھی دین کا بتبا. اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ تو تصدیق ہے، اور یہ زبان ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز ادا کرے اللہ یہ تھے، اور نماز ادا کرے حضور کی رسالت کی تسلیم، اور نماز ادا کرے بشرط وجوب ادا کرے. واجب ہو تو مصاب رہے گی، لیکن جو واجب بالغ ہو گئے اب تو واجب ہے. زکوٰۃ دے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور بشرط استطاعت بیت اللہ کا حج کرے. میں جامع ہے کہ نہیں؟ ابھی کسی نے لکھا ہے، حضرت ہی لکھا ہوا ہے، لیکن مجھ کو یاد نہیں کسی نے لکھا ہے. احسان یہ ہے تو حق تعالیٰ کی اس کیفیت و خشیت و محبت سے عبادت کرے. حضرتی بیان کے تمرفظاتی میں ہے کہ جامع سب لکھے ہوں گے. احسان یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی اس کیفیت و خشیت و محبت سے عبادت کرے. خشیت کے ساتھ یا محبت ہے یہ احسان. خشیت اور محبت کے ساتھ ڈر بھی ہو، محبت بھی ہو، اللہ سے اس کا تعلق. خشیت کا بھی معاملہ ہو اور محبت کا بھی معاملہ ہو. جب گویا اس کو دیکھ رہے ہو. اس میں لکھا سو اگر تو دیکھ نہیں سکتا، اس میں سوا لکھا ہے، اسی لیے سنا رہا ہوں. یہ پون گھنٹے میں بنایا ہے میں نے ابھی 3 صفحہ کی غلطی. 35 منٹ سے 45 منٹ پوچھا، اس میں یہ بھی یاد آ گئے. مسودہ اولا تو مسودات ہم تو صحیح دیکھ دیا کیجیے. دوسری مسودات کو بھی دیکھا کریں کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. انکشن لکھا ہوا ہے. ابھی وہی سنانا تھا لیکن دوسری رنگ بدل گیا دوسرا. اتنے میں اتنی غلطیاں. کون گھنٹہ میں سویا تھا نا، دیر اسی بنا پر ہوئی. ابھی لیٹ گیا تھا میں، پوچھیے ان لوگوں سے ہے نہیں، اسی دیکھتا. احسان یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی اس کیفیت، کس کیفیت؟ خشیت و محبت سے عبادت کرے. گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. سوا اگر تو دیکھ رہے، سو اگر بیچ میں اگر آ گیا وہ مگر ہو گیا. جانور ہوتا ہے تارا کا مگر، تر کا پیدا کر دیا ہے پورے صفحے میں. یہ کاٹا ہے میں نے، صبح سے کر رہا ہوں، ابھی سو لیٹا تو مجھے. سو اگر اس میں سوا اگر ایک حریف سے معلوم کیا کیا ہوگا. سو اگر تو دیکھ نہیں سکتا، یا بلا شبہ تو نہیں دیکھ سکتا. سو اگر تو نہیں، ہاں سو اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو دیکھ سکتا ہے، دیکھتا ہے.
تم نہیں دیکھ رہے ہو نہیں بات انت عبد اللہ. دیکھو ایسا کہ گویا ہمارا محبوب سامنے ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سب غائب کیسے گئے ہیں؟ کیا ہے ایاک نعبد. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. اللہ کی تعریف سن لیا کوئی نہیں. رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. ابھی تمہارے سامنے خدا نہیں آیا. کیوں نہیں کہتا ایاک نعبد؟ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ اتنی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسبت احسان تک پہنچا دیا. خدا نے سورہ فاتحہ میں مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین. علامہ ابن قیم کی 3 جلدوں میں کتاب ہے، وہ بھی کہیں گے. مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سالکین کے مدارج ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے. معلوم بھی نہیں. میں کہتا ہوں مہینوں اس کو پڑھایا تھا ہم لوگ یہاں نہیں فتح پور میں. مولوی فاروق رہتے تھے ان کے جو ہے یہاں کوئی ہو گئے وہ بھی رہتے تھے. انہوں نے یہ بات کہی تھی. حضرت خوش ہو گئے. کہا حضرت الحمدللہ رب العالمین مالک یہ تو ایاک نعبد یہ تو نسبت احسان تک پہنچا دیا. حضرت بہت خوشی ہے ان کی بات پر. انہوں نے کہا دیکھ مجھ کو اتنا یاد ہے. سر 51 کی بات ہے یہ. 52 بہت خوش ہوئے حضرت ماں فاروق صاحب. یہ حضرت تو پڑھا ہی رہے تھے لیکن انہوں نے نسبت احسان کہہ دیا. وہاں فاروق صاحب نے خوش ہو گئے. سمجھے پورا تمام تعریف صلی اللہ کے لیے ہے. رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. اب بھی خدا سامنے نہیں ہے. کیوں نہیں کہتا ایاک نعبد؟ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. اے اللہ جب آپ ایسے ایسے ہیں تو ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. ہو گیا نسبت احسان. یہ علوم ہیں کہ نہیں مانا نا؟ اصل علوم ہے. لیکن اس کی بھی قدر نہیں. جو چاہے لکھ دے گا. لکھ کر کے دیکھ لو. پہلے بھی دیکھو مضمون پہلے کے کوئی مجھے رکھو سمجھ لو. یہ نہیں جیسے جیسے لکھ دو. تو اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو بلشا وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. سب سن رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ من قول کوئی بات کھڑا نگراں موجود. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کھڑا نگراں موجود ہے. سب سن رہا ہے. اللہ ہم لوگ دے اس دیکھنے کو اللہ قبول فرما لے. سننے کو سنانے کو. طریقہ اہم مضمون. چونکہ محمد علی نام آ رہا ہے تو ان کا بھی میں سناؤں گا. طریقہ اہم مضمون. مولانا اخلاق حسین قاسمی مفسر ہے دلی کے ابھی گزرے ہیں. مولانا اخلاق حسین قاسمی محاسن موضح قرآن میں عارف اللہ سید حسین احمد مدنی کی ہدایت کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ مولانا سید حسین مدنی نے مراد آباد جیل کے اندر درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا. اندر یہ نہیں ہے ایک جگہ واو ہے. درس قرآن کا سلسلہ شروع فرماتے ہوئے کہا تھا جو سلوک کلام اللہ کے ذریعے ہو وہ قوی و پائیدار ہوتا ہے. یہ محمد ہی کہنا ہے. یہ حضرت ہم نے سنا تھا. میں نے لکھا بھی حضرت نے فرمایا لیکن محمد ہی کا یہ جملہ کون لگا؟ وہاں اخلاق حسین. جو سلوک کلام اللہ کے ذریعے ہو وہ قوی و پائیدار ہوتا ہے. یہ اللہ کا کلام قدیم تو اس سے جو نسبت حاصل ہوگی وہ بھی قدیم و قوی ہوگی. قرآن بہت عمدہ. جو سلوک میں نے محمد علی کا جو ذکر کیا ہے
اسیر ادروی جو بہت خاص جمعیت علماء کے آدمی ہیں، جو دیکھا ہے نا، صرف اتنا میں کہتا ہوں، انہوں نے کہا تمہاری عبارت ایسی ہے کہ پڑھنے میں کہیں روکھاپن نظر نہیں آیا یا کہیں کھٹک نظر نہیں آئی، کیونکہ محمدی کے لکھ رہا تھا میں، وہ سمجھتے تھے کچھ ہے کچھ ادھر ادھر کریں گے، لیکن میں کبھی کسی کو نہیں کرتا، کبھی جو محمدی وہی محمدی، جس انداز سے محمد تھانوی کی لکھا ہے اسی انداز سے محمدی کا، جس انداز سے محمد شاہ وصف اللہ صاحب لکھا اسی انداز سے محمد الیاس صاحب کو لکھا، کوئی فرق نہیں، دونوں اپنے اکابر ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں۔ جو سلوک کلام اللہ کے ذریعے ہو وہ قوی و پائیدار ہوتا ہے، مگر دیر سے ہوتا ہے۔ قرآن قدیم ہے، ہم فانی ہیں، تضاد مناسبت دیر میں ہوتی ہے، یہ مطلب ہے۔ اور ذکر کے ذریعے طبیعت جلد متاثر ہو جاتی ہے، وہ اس قدر پائیدار نہیں ہوتی ہے۔ ذکر ہے آپ نے کیا تو قدیم میں آپ کا ذکر ہے نا، تو کیا پانی ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ حضرت ہے کہ امت ایک عریضہ کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگ دین کا ارشاد ہے طریق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، یعنی جس قدر مخلوقات کے سانس ہیں، میں نے لکھا سانسیں ہیں، خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں، اور اصل مقصود وصول اللہ تعالیٰ۔ سب سانسوں کا جتنے طریق ہیں سب وہیں پہنچانا ہے۔ جہاں مکے جاتے ہیں نہیں، چاہے کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، روس سے آ رہا ہے، یہاں سے سب کا مرکز کیا وہی گھر ہے، چین نہیں اس کو، بیت اللہ۔ حج کا پورا مقصد ہر چاہتا سے ضامرن، دبلی اونٹی پر بھی اور اچھی اونٹی پر بھی، اب تو ہوائی جہاز کے ہوائی جہاز نہیں تھا، ہے ہی نہیں، لوگ ٹوٹے پڑیں گے، دبلی اونٹی سے بھی ہے الفاظ آپ لوگ بھی یاد ہیں، سب پیدل کوئی جا رہا ہے، پیدل بہت سے جسٹ اس پیدل جا رہے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، لگے لوجے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ہم کو خیال ہوا کہ یہ لگ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، کھسرتا ہوا، کہاں دیکھا تو پہلے وہ حرم میں موجود ہے۔ کچھوا بھی اپنی جگہ پر، خرگوش بھی پہنچتا ہے اور کچھوا بھی پہنچتا ہے۔ خرگوش بعد میں سو جاتا ہے اور کچھوا چلتا رہتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں، اور اصل مقصود وصول اللہ، اس کے غیر ہے کوئی راستہ نہیں۔ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ قرآن سے، چاہے حدیث سے، چاہے پڑھا کے، چاہے پڑھ کے، کچھ بھی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، کوئی قرآن کی تلاوت لیے ہے، کوئی یہ بندے عاجز اپنے عاجزی کو لے گیا، سب لوگ باہر ہی رہ گئے، میں پاس سے گیا، اندر پہنچ گیا، العجز فخری۔ پر جس طرح اوراد و نوافل کی کثرت اس کا ایک راستہ ہے، اسی طرح مرض، بیماری، حزن، غم، ان کے بعد ضیق، تقلب و تعصب، ندامت، خجلت، ان کے ساری بھی ایک راستہ ہے، بلکہ اقرب راستہ ہے۔ عاجزی، العجز و فخری، کتاب اندر لکھے، بہت تھانوی لکھ رہے ہیں، شاید وہی لکھ رہے ہیں۔ جس طریقے سے اوراد و نوافل کی کثرت یہ راستہ خدا تک پہنچنے کے ہے، اس کا ایک راستہ، وہ بھی ایک راستہ ہے، اور ایک راستہ مرض بھی ہے، بیماری بھی ایک راستہ ہے، اس سے اللہ تک پہنچتا ہے۔ وہ تم تو مانو ہی نہیں مانو۔ اور حزن اور غم بھی ایک راستہ ہے۔ ما جلت القلوب بمثل الاحزان، سنا ہے؟ ما جلت القلوب بمثل الاحزان، قلوب کی جلا حزن اور غم سے زیادہ کسی سے نہیں ہوتی۔ حزن و غم دیا جاتا ہے۔ اب ایک خاص بات ہے، حضرت کبھی ہم لوگ کو ڈانٹ دیتے تھے، ہم لوگ داماد تھے، داماد کوئی ڈانٹتا ہے کیونکہ وہ پہنچا،
پہنچانے کے بعد بڑے لوگ پوچھتے کچھ بڑھے کہ نہیں یہ لوگ، علماء سے پوچھتے تھے کچھ دیکھا تبدیلی آئے گی نہیں، ہمارے یہاں تبدیلی آئے گی نہیں، اب آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگ ہیں، دعا کرے ہو جائے تبدیلی، اب سے ہو جائے، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے، جانا تیرے باہر آ بس حزن انقبال ذیق قلب، میں نے کیا لکھا ہے، ذیق قلب، تعصب، ندامت، خجلت، انکساری بھی ایک راستہ ہے، بلکہ سب سے قریبی راستہ یہی ہے، عاجزی، العجز و فخری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم در طریقت حد سے پیش سالک آئے خیر اوز، بر صراط مستقیم آئے دل کسے گمراہ لے، راستے پر رہو، چاہے حضر کے ساتھ رہو چاہے ہنسی کے ساتھ رہو، لیکن رہو راستے پر، پہنچ جاؤ گے۔ ہاں البتہ نفس یوں چاہتا ہے کہ مجھ کو ذکر و شکر سے جلدی ثمرہ مل جائے، کہا یہ بیوقوفی ہے، پہلے نہ جاؤ، ثمرہ تو وہاں ملے گا، بہت عمدہ مضمون ہے، 217۔ ہاں البتہ نفس یوں چاہتا ہے کہ مجھ کو ذکر و شکر کا ثمرہ عاجل دنیا ہی میں مل جائے، میں نے کیا لکھا ہے، مل جائے، تو یہ خطائے عظیم ہے، خطائے یہاں نہ چاہو۔ اصل موقع میں نے کیا لکھا ہوا، اصل مقام، میں اس اپنی اصلاح سے ادھر پڑھ رہا ہوں، ہاں اصل مقام ثمرہ کا آخرت ہے، پڑھ لیجیے بعد میں نہیں پڑھ رہا۔ اصل موقع مقام ثمرہ کا، جس نے یہ نقطہ سمجھ لیا اس کو رضا اور تسلیم کا مقام حاصل ہو گیا۔ یہاں کرو، عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ انقیاد، عبادت کرو، عبدیت کا تقاضا ہے کہ کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اور یہ بھی تقاضا ہے کہ ثواب کی امید وہاں کی رکھو، دونوں کو دو جگہ رکھو۔ یہاں عبادت میں لگو، ذمہ دار اجر کا تو اللہ ہے، اس کو بھروسہ کرو، اللہ نے بننا۔ سو یہ خطائے عظیم ہے۔ اصل موقع ہمارے کیا ہے، اصل مقام ثمرہ کا آخرت ہے، جس نے یہ نقطہ سمجھ لیا اس کو رضا اور تسلیم کا مقام حاصل ہو گیا ہے۔ اور جو شخص اس نقطے سے غافل ہے وہ عمر بھر مشوش رہے گا۔ یہ ہمارے کیا لکھا ہے، ادھر ہم نے لکھا ہے، سب ہم نے لکھا ہے، سب میں کیا لکھا ہوا، بس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگ میں بھی ہے، اللہ تعالی بہت ہی بالکل غمگین ہو گیا تھا، کیا کریں، اس پر بھروسہ، یہ چھپنے چلا جائے، چھپنے جاتا ہے، اتنی غلطیاں ہیں، اتنی سب مشوش کو کیا لکھا مانو کیا ہے، عمرت بھر مشوشر رہے گا، یہ سمجھ کے لکھیے، مولوی ہیں آپ لوگ، یہ لوگ غلطی کرنے کے بعد بھی سامنے کرنا ضروری تھا، اس وجہ سے چونکہ سب الگ الگ ملتے، آپ الگ ملتے، یہ ملک ملتے، یہ الگ ملتے، تو سب کے لیے مفید ہے، جو بھی کام دیا جائے سمجھ کے لکھو۔ دعا کریے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور شریعت اور دین کے مطابق عمل کی بھی توفیق فرمائے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سے نسبت اور تعلق پیدا کرنے کے لیے سب کام کرے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جب آدمی کرے گا تو اللہ کو سامنے رکھ کر کے کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کیا فائدہ، جب اتنی محنت میں تو گھنٹوں لگا ایسے وہ سب، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کسی چیز کی طرف سے اطمینان نہیں، لیکن میرے لیے خیر ہی انشاءاللہ۔ ربنا تقبل
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والفاسقين والمجرمين والمنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. جزاک اللہ